الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذي قدر علماء کرام و معزز سامعین، آج کا یہ پروگرام نوجوانان توحید و سنت بلوال کی طرف سے انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم اپنی بے بہا رحمتوں سے اس محفل کو ہم سب کی دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. اور ایمان اور یقین کے ساتھ جو باتیں یہاں قرآن و سنت کی سنائی جائیں، اللہ ہمیں ان کو صحیح طور پہ ماننے اور ان کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینے کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ کا گھر ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ جو اٹھنا چاہتا ہے وہ ابھی سے اٹھ کے چلا جائے۔ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل سامنے حال ہوگا تو کچھ نہ کچھ حصہ مل ہی جائے گا۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب سے کائنات میں حضرت انسان نے جنم لیا ہے، اتنا سینس اور اتنا شعور تو اللہ پاک نے انسان نے رکھ لیا کہ جس سے اس کو یہ پہچان ہوتی رہے خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، عابد کون ہے، معبود کون ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بد نصیبی میں ڈوب کر اس شعور میں غفلت کی چادر ڈال دے تو الگ بات ہے، وگرنہ جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کسی سے کچھ نہیں سیکھا، اس کا دل بھی یہ گواہی دینے پہ مجبور ہوگا کہ پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، چلانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ ہم تو انسان ہے نا، انسان ہے، لیکن جانور ہے نا جنہیں ہم جانور کہتے ہیں، اور ہم انسانوں کا ان کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ ذی شعور نہیں ہے، ذی عقل نہیں ہے۔ ایک جانور کی ملاقات ہو گئی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آج کل کے پڑھے لکھے جاہل کو اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی نا تو الگ بات ہے۔ جس نے کسی جگہ نہیں پڑھا تھا، انسانیت بھی اس کے اندر نہیں تھی، اس کو بھی یہ پتا تھا کہ پیدا اسی نے کیا ہے۔ تجھے رزق کون دیتا ہے؟ عرض کرنے لگی وہی دیتا ہے۔ اچھا میں کون ہوں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں پوچھا، میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دو چیزیں تو زندگی کا حسن ہیں، دو چیزیں تو زندگی کی بنیاد ہیں، دو چیزیں تو زندگی کا سرمایہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ میری زندگی میں ہے تو میں ان پڑھ ہو کر کے بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہوں، اور اگر یہ دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک میری زندگی میں نہیں ہے تو میری ڈگریاں قیامت کے دن مجھے اللہ سے بچا نہ پائیں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے جہاں اپنی اولادوں کو یہ سکھاتے ہو جو 2 × 2 = 4، A فار ایپل، B فار بورڈ، C فار کیٹ، فلاں فلاں فلاں، وہ اپنی اولادوں کو یہ بھی سکھاؤ اللہ کون ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ قیامت کے دن
والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں یہاں سے پکڑ کے پوچھا جائے گا، آپ بھی بتاؤ اولاد کے بارے میں کیا؟ جب سے حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تب سے یہ شعور دیا ہے، پانیوں کو دیکھ کر، فضاؤں کو دیکھ کر، ہواؤں کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کر، روشنی کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، زمین کو اور زمین کے اندر اگنے والی مختلف قسم کی نباتات کو دیکھ کر اس کو یہ پتا چلتا رہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اور جب انسان نے اس کے اوپر غفلت کی چادر ڈال دی نا، بھلا بیٹھا یہ سبق، جو سبق اس کو پکوایا جا رہا تھا، اس کی فطرت میں رکھا گیا تھا، بھلا بیٹھا۔ تو پھر رب کائنات نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، جو اس کا ذمہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے وہ جو اس کی رحمت کاملہ ہے نا، اس کا ظہور کرتے ہوئے، اپنے فضل اور عنایت کا معاملہ کرتے ہوئے، اس بھولے ہوئے انسان کے لیے وہ شخصیات مبعوث فرمائیں جن کو اللہ کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے تو یہ نہیں سکھایا کھانا کیسے کھاؤ، یہ تبلیغ کا جزء اعظم نہیں تھا، طریقہ دور سکھا دیا۔ عبادت کیسے کرو طریقے سکھا دیے۔ لیکن تمام تر انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات جب دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، ان کی تبلیغ کا مقصد صرف یہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سبحان اللہ۔ یقین نہیں آتا تو قرآن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو سب سے بڑا معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ساری کائنات کی کتابیں، ساری کائنات کی روایتیں، ان پہ چرا ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یا غلط، حتیٰ کہ بخاری کے روایات جو راویان ہیں، جو راوی ہیں، ان کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہیں، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کی کسی ایک آیت کے بارے میں بھی یہ سوال نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ یقین رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ جب سے رب کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اتارا تھا نا، تب سے اب تک قرآن اسی شکل میں ہے، اسی صورت میں۔ اس میں تبدیلی کا اقرار کرنے والا، اس کو تبدیل شدہ سمجھنے والا، اس میں تحریف کا قائل اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا؟ اللہ نے۔ بولو بھائی اللہ۔ تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے عقیدے کتابوں سے ڈھونڈتے پھریں؟ فلاں حضرت صاحب کو خواب آیا، فلاں حضرت صاحب نے یوں لکھا، فلاں نے یوں کہا۔ بھائی حضرت صاحب غلط ہو سکتے ہیں، قاری صاحب غلط ہو سکتے ہیں، مولانا صاحب غلط ہو سکتے ہیں، مفتی صاحب غلط ہو سکتے ہیں، ذاکر صاحب غلط ہو سکتے ہیں، پیر صاحب غلط ہو سکتے ہیں، نہ رب کا نبی غلط ہو سکتا ہے، نہ رب کی نازل شدہ کتاب غلط ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی دیکھو، جب بھی سوچو، جب بھی پڑھو، جب بھی ہدایت چاہو تو اللہ کا قرآن کھول لو، تمہیں یوں لگے گا جیسے اللہ تم سے خود باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن جو باتیں کرتا ہے نا، اس میں اللہ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت کا وہ رنگ بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اس وقت یہ معاملہ ہی نہیں تھا شرک والا، اس وقت غدار تھے ہی نہیں، باغی تھے ہی نہیں، اس وقت تو چھوٹے موٹے گناہ تھے، بس آدم علیہ السلام کو سمجھا دیا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام دی قوم پنجا بزرگاں دی پوجا بھی کر دی ہے، اور وہ 5 قوم تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔
ان کے نام قرآن نے ذکر کیے ہیں. 19واں پارہ ہے. سورت کا نام نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے نام گرامی سے، اس میں گرامی سے سورت ہے. سورہ نوح کا دوسرا رکوع ہے اور وہاں ان 5 بزرگوں کے نام اللہ نے ذکر کیے ہیں قرآن میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جو اس امت میں قرآن کی تفسیر کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم اور فہم نصیب فرما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، وہ اس کی تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ 5 بندے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے. لوگوں نے نوح کی راہ لیا. حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا اپنے قوم کو، او میری قوم کی پہ کردے ہو، کدھر پہ جاندے ہو، کدی پوجا پہ کردے ہو، پہچانو تو صحیح نہ مالک کون ہے تے مملوک کون ہے، خالق کون ہے تے مخلوق کون ہے، عابد کون ہے تے معبود کون ہے. کیوں پہچانا میں غلطی پہ کردے ہو؟ جڑا کمپاس رب کائنات نے تمہیں دیتا ہے، جڑا ترازو تولن دا تے سوچن دا رب کائنات نے تمہیں دیتا ہے. اے تے دسو نا والا او دے وچ زمیناں کنے پیدا کیتیاں نے، آسمان کنے پیدا کیتے نے، ہواواں کنے پیدا کیتیاں نے، بدل کون وساندا ہے؟ اے تے تسی کہندے ہو رب سب کچھ پیدا پیا کردا ہے. اے تے مندے ہو زمین پیدا کرنے والا بھی اللہ، آسمان پیدا کرنے والا بھی اللہ، چند سورج پیدا کرنے والا بھی اللہ. جدویں منجیوں کے پیدا ہو پیا کرتا ہے تے پھر اے بھی مان جاؤ انہاں تے مرضیاں کسے دیاں نہیں چلدیاں، مرضیاں بھی چلدی اللہ دیاں چلدیاں. داؤد قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم دے متعلق رب کائنات نو عرضاں پہ کردے نے، اے میرا اللہ سونا میں اپنی قوم نو دعوت پیا دینا وا. صبح بھی بلایا تے شامی بھی بلایا، دنے بھی بلایا تے راتی بھی بلایا. اللہ کی حضرت نوح علیہ السلام کیڑی گل ول بلاندے سن پہ؟ رب کائنات کہندا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. لوگ بھول گئے سن گل، مشن بھول گئے سن، کاج بھول گئے سن، پردے پہ گئے سن زمیراں اُتے. رب کائنات نے رحمت کی تھی، اپنا پیغمبر بھیج دیتا. حضرت نوح علیہ السلام آ گئے جو لوگوں، حضرت نوح نے دعوت دینی شروع کر دی ہے. رب کائنات کہنا جتنے جتنے میرے نوح دیاں گلاں منیاں نے نا میں اللہ نو عذاب تو بچا لیا. بچے نے کہ نہیں بچے؟ جن جن حضرت نوح علیہ السلام کی گل من لئی، اللہ نے یہ نہیں آکھیا فلاں ذات دے بندے، فلاں قوم دے بندے، فلاں قبیلے دے بندے، فلاں شہر دے بندے بچ گئے. اللہ فرمایا جنہاں نوح دی گل من لئی وہ بچ گئے، کیونکہ اللہ دی نظراں وچ ذات تے قوم دی کوئی اہمیت نہیں، ایمان تے کفر دے معاملات نے. جڑا ایمان والا اللہ دے ہاں کامیاب ہے، جڑا ایمان والا نہیں اللہ دے ہاں ناکام ہے، بھاویں کوئی بھی ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، قوم نہیں دی مندی. رب کائنات دا عذاب آیا جے، اللہ تباہ و برباد کر چھڑیا ہے. بچے صرف حضرت نوح نو منن والے. ٹھیک ہے کہ پھر رب کائنات دے نال شرک شروع ہو گیا، لوکاں پھر تماشا شروع کر لیا. اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام نو بھیجیا. رب کائنات کہندا الا عاد نخاہم ہودا، اساں عاد دی طرف اپنے پیغمبر ہود نو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیا. انہاں جا کے اپنی قوم نو کی پیغام دیتا؟ اللہ پاک کہندا یا قوم اعبدوا اللہ. حضرت ہود نے جا کے اپنی قوم کو کیا کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ جا کیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے اللہ دے بندیوں کی پہ کر دے ہو، پوجا دے بندگی کر لے اللہ دی کرو. حضرت نوح علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جننے پیغمبر آئے، سارے پیغمبران نے اپنا اپنا جڑا سبق اللہ پاک دیتے سی وہ اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا. کہ ہر پیغمبر اپنے مشن وچ کامیاب گیا ہے. بے شک کسے منیا تے پاویں نہیں منیا، پیغمبر ناکام نہیں، پیغمبر دی نہ منن والے ناکام.
تے جننے پیغمبر بھی اللہ رب العالمین نے بھیجے دینا رب کائنات دی رحمت ہونا پیغمبراں دے نال، نصرت ہونا پیغمبراں دے نال، شفقت ہونا پیغمبراں دے نال، ایسی کہ نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ دا بڑا سچا بندہ ہے، اللہ دا بڑا پیارا بندہ ہے، اپنی قوم نو دعوت پہ دیندے نے، اوے میری قوم کی پہ کردے ہو، کدھر پہ جاندے ہو، کیڑیاں بے حیائیاں وچ پہ گئے ہو، تواڈے تو پہلا ہی گندا کم کسے نہیں جے کیتا، آ جاؤ بعد رب کائنات دے کول معافیاں منگو، اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ مندا کوئی نہیں پیا کل حضرت لوط دی آنکھیں کوئی نہیں لگدا پیا، اور تے ہور اپنی بیوی بھی آنکھیں نہیں بھی لگدی۔ ہائے ہائے حضرت لوط علیہ السلام ایک دن کام پہ کر دینے، 2-3 جوان آ گئے، خوبصورت جوان، اسا لوط نو ملنا ہے، میں بابا کم دسو، اے کام پھر دساں گے پہلا لوط نو ملنا، لوط نو ملنا تے پھر لوط میں ہی ہاں۔ اللہ دا قرآن پتہ کی کہندا؟ اللہ دا قرآن کہندا جس لوط علیہ السلام نو انہاں نوجواناں دی آمد دا پتہ لگا نا کہ اے نوجوان میرے مہمان نے تے ہیں بھی خوبصورت، تے حضرت لوط علیہ السلام فرمان لگے ہاذا یوم نصیب، لگے جاڈا دن آ گیا، میرے کو تو کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں کہ میں اپنی قوم کی بے حیائی روک سکاں گا، تے مہمان میرے آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام لے کے مہمانوں نے باہر ٹورے، تے قوم بھجی آئی لوط علیہ السلام آ مہمان سارے حوالے ٹورا، فرمایا بھی اے نہیں ہو سکتا، لا تخزونی فی ضیفی، وہ کی پہ کر دیو میرے مہمانوں دے سامنے میں رسوا کرنے کی کوشش پہ کر دیو، علیہ سمجھ کو برادر الرشید تو آڑے کوئی ایک بھی بندے نہ پتر نہیں جنہوں گل سمجھ آوے، ہاؤلائی بناتی ہننا تحر لکم فتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کی پہ کر دیو یا قوم دیاں بیٹیاں میریاں بیٹیاں نے یہ تواڈے وڈے حلال نے، رب نے ایک فطری طریقہ دیتا ہے، طریقہ اختیار کرو، اللہ رب العالمین رحمت کرے گا جی، کی اللہ ناراضگی کے طریقے اختیار پہ کر دیو، ایسے نہ کرو۔ اللہ دا پیغمبر چھت ٹک دو کے دروازہ بند دے ترلے منٹا پہ کر دیں ہے کلا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام ایک تمنا پال دیں، ہائے کاش ایتھے میری کوئی جماعت ہوندی، میرا کوئی جتھا ہوندا، میرے نال کچھ لوگ کھلوتے ہوندے، میں اج اپنی قوم دا مقابلہ کر سکتا۔ لوط تے کلے ہی سن، لوط علیہ السلام کلے سن، بے حیا چڑھ پہ، جدو بے حیا چڑھے نا رب کائنات نے فرشتیاں نو آکھیا ہوئے میرے لوط نو پریشان نہ ہون دئیو، وہ جو چڑھے تے فرشتے کہن لگے اے اللہ کا بندہ لوط پریشان نہ ہو، انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اسی تواڈے رب دے بھیجے ہاں، اسی تانوں دستے جے پہ رب کائنات دے بندیاں نو اللہ کلیاں نہیں چھڑدا، رب دے بندیاں نو اللہ کلیاں، بولو بھئی رب دے بندیاں نو اللہ کلیاں نہیں چھڑدا۔ لوط علیہ السلام دے نال اللہ دی مدد آ گئی، بھاویں کلے سن لیکن بچ گئے، قوم زیادہ سی تباہ ہو گئی، اس واسطے بچن دا طریقہ صرف ہے اللہ رب العالمین دے نال سچی لو لائی جائے، سچی لو اونی دیر تک نہیں لگدی جن دیر تک لا الہ الا اللہ نو دل وچ بٹھایا نہ جائے۔ سارے پیغمبران دی دعوت دا مشن آدم تبلیغ دا سب تو بڑا مسئلہ، ساری کائنات دے مسئلے میں جو سب تو اہم مسئلہ جس مسئلے دی وجہ نال میری تمہاری آخرت بن سکتی ہے یا برباد ہو سکتی ہے، وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے پیغمبران نے اپنے دور وچ یہ مسئلہ سنایا ہے، دعوت دیتی ہے، جن پیغمبر گل سناندے سن پہ اپنے کولوں سناندے سن، کیوں جی پیغام اللہ دا سی تے سناندے اے سن، جنہ مان لیا وہ کامیاب، جنہ نہ منیا وہ، بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں چند نبیاں دے نام ذکر ہیں نا، باقی نبیاں کم و بیش 1,00,000 دے قریب پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والتسلیمات، سارے دے نام دے قرآن وچ نہیں، لیکن قرآن دی ایک سورت ہے سورۃ الانبیاء،
17 سپارے دی پہلی سورت ہے. اللہ نے جنہ جنہ سورتاں دے نام رکھے نے نا انہاں سورتاں دے نام رکھن دی کوئی وجہ ہے. جہدے نال قرآن دا آغاز ہے وہ فاتحہ ہے, جہدے وچ گان دا تذکرہ ہے وہ بقرہ ہے, جہدے وچ انعام دی آیت دا ذکر ہے وہ نام آل عمران ہے, جہدے وچ عورتاں نے مسائل دا ذکر ہے وہ نام نساء ہے, جہدے وچ دسترخوان دے اترن دا ذکر ہے وہ نام مائدہ ہے, جہدے وچ چونٹی دا ذکر ہے وہ نام نمل ہے, جہدے وچ شہد دی پکھی دا ذکر ہے وہ نام نحل ہے. سورۃ الانبیاء 17 سپارے دی سورت ہے. پہلا ادھا بھرے ہے سورت دے نال. کیا اللہ نے سارے نبیوں دا نام ذکر کیتا ہے دے وچ؟ نہیں. تسی کھول کے پڑھو تو نظر آوے گا اللہ نے وہ مسئلہ بیان کیتا ہے جس نبی تے اللہ دے سارے پیغمبر اکٹھے سن. وہ مسئلہ ہے وے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اساں جن پیغمبر مبعوث فرمائے انہاں سارے پیغمبراں نوں اساں حکم دیتا جدوں جاؤ نا اپنی قوماں کول تے جا کے مسئلہ سناؤ تے پہلی گل یہ سنانی جے میں اللہ معبود جے میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے. اے او کلیا سبق سی جس سبق واسطے رب کائنات نے اینے بڑے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو فرمائے. تے جس طرح تانوں پتہ ہے جڑی شے شروع کیتی جائے او دا اختتام ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ دن شروع ہوندا ہے اختتام ہے کہ نہیں ہے؟ رات شروع ہوندی ہے اختتام ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا شروع ہوئی اختتام ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ انسان دی زندگی دا اختتام ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات دا جڑا سلسلہ رب کائنات نے شروع کیتا نا حضرت آدم علیہ السلام کو چلدیاں وہ سلسلہ پہنچیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بلکہ اینا تو پہلا ایک پیغمبر تشریف لے آئے نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسے سیکنڈ لاسٹ پیغمبر نے. اور سیکنڈ لاسٹ پیغمبر آگے اپنے تو بعد والے پیغمبر دی بشارت کی جمع دے دے. سبحان اللہ. چونکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبشر نبی نے اس واسطے اللہ رب العالمین نے اس خوشخبری دین والے پیغمبر دا تذکرہ بھی بڑا سپیشل کر کے قرآن دے وچ کیتا ہے. انہاں دی والدہ دا تذکرہ, انہاں دا تذکرہ. میں لمبا تذکرہ انہاں نوں سنانا شروع کراں گا تے وقت زیادہ لگے گا. میں مختصر جڑی مقصودی شے ہے اس واقعے دے وچ وہ سناواں. حضرت مریم نو اللہ نے بن نکاح دے بغیر نکاح دے اولاد دین دا فیصلہ کر لیا. حضرت مریم پریشان ہو گئی. رب نے فرمایا میری مریم پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, اسی جو چاہیے اسی کر لینے. تے اے اتھارٹی پوری کائنات دے وچوں صرف ایک اللہ دے کول ہے کہ جو چاہے وہ کر سکدا ہے. اس کے سوا کائنات وچ کوئی بھی ایسا نہیں جڑا جو چاہے وہ کر لے. اے اتھارٹی صرف اللہ دے کول ہے. جھوٹ بول دے نے, غلط آکھ دے نے, کوئی لیک وچ بیگ نہیں مار سکتا. حضرت مریم کو اللہ نے تسلی دیتی میری مریم پریشان نہ ہو, اسی اگر تمہیں بیٹا دے سکنے ہیں, اولاد دے سکنے ہیں تے تہاڈے معاملات نوں سنبھالنا بھی سارے ذمہ رہا. بس تسی اپنا کام جڑا تہاڈے ذمہ میں وہ کردی جاؤ. بچہ چکیا قوم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. او ہارون دی بہن اے کی لے آئی ہے, اے کنج ہو گیا, آئیے تو تیرا نکاح نہیں ہویا, اولاد کتوں آ گئی ہے, بیٹا کتوں آ گیا ہے. اتنے تو پتہ نہیں کوئی اندے لوگ ہیں کہ نہیں سارے گجرات وچ باقاعدہ طور پہ ایک فرقہ ہے جڑے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا نہیں ہوئے. سراسر غلط ہے. جدوں قرآن مجید ایک گل کی وضاحت کر سڑے تو میرا خیال ہے کسی اور وضاحت کی لوڑ ہی نہیں رہ جاتی. محلے وچوں کسی لڑکی کی شادی ہوئے, شادی کے بعد سال 2 سال تو بعد اللہ پاک کو اولاد دے وے, وہ اولاد نو گود وچ لے کے جاندی ہوئے تے کوئی بندہ انگلی چکے دا, کیونکہ سارے نو پتہ ہے دا نکاح ہویا سی. انگلی ادو چکی جاندی ہے جدوں پتہ ہوے نکاح نہیں ہویا اولاد ہو گئی ہے. ایسے وقت قوم انگلی چک کے کہندی ہے یا اخت ہارون
ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا۔ او ہارون دی بہن اے کی لے کے آئی ہے، تیری ماں بھی آئندی نہیں تھی، تیرے ابا جی بھی آئندی نہیں سن، تیرا قوم قبیلہ دے کمبا آئندہ نہیں تھی، ایک ہی کرتوت کی تائی بچہ کی تو لے آئی ہیں، تیرا یہ نکاح نہیں ہویا۔ حضرت مریم اپنے بچے والی اشاراتیاں کردیاں نے، سکھان والا پیچھے کون تھی؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اپنے بچے والی اشارہ کیتا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت مریم کو کہنے لگے اسی کن چھوٹے جنہیں بچے نال گلاں کریے، چھوٹے بچے دے بڑی مشکل دے نال اما ابا بول دے ہوندے نے تے اے بچہ تے یہ اس قابل بھی نہیں ہویا، اسی دے نال کہ گلاں کریے، ابو بول دے دس کی کر کے آئی ہیں کہ تو بچہ لے کے آئی ہیں، اے گلاں پیاں چلدیاں نے۔ رب کائنات حکم دینے حضرت عیسیٰ نو، حضرت عیسیٰ کہندے نے انی عبد اللہ، سبحان اللہ۔ بلان دیا وے کہ چھوٹے جنہیں بچے نو بلا دے وے کہ نہ بلائے تے بڑیاں بڑیاں نو نہ بلائے، مردیاں کندیاں پیاں چلدیاں نے اللہ دیا، جے مرضیاں اللہ دیاں چلدیاں نے تے پھر جنیاں زباناں رب نے بند کیتیاں ہون، حضرت شاہ دولت ریائی زباناں نہیں جے کھول سکدے، جنیاں قسمتاں رب نے کھوٹیاں کیتیاں ہون، امام بریو دیاں قسمتاں کھوٹیاں کریاں نہیں دے کر سکدے، جن اولاد رب کائنات نے نہ دتی ہوئے، سلطان باہو رحمہ اللہ اولاد نہیں دے سکدے، جدے خزانے رب کائنات نے بند کیتے ہوں گے نا حضرت علی حجویری دے خزانے نہیں دے کھول سکدے۔ قرآن پڑھو تے پتہ لگدا ہے، اللہ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ سورۃ الفاتر 82 پڑھنا وا پیا، سورہ فاتر دا پہلا رکوع ابتدائی آیتاں نے اللہ کہندے جنیاں رحمتاں دے بوئے اللہ کھول چھڑے، جنیاں رحمتاں دے بوئے اللہ کھول چھڑے، انہاں بوئیاں نو بند کوئی نہیں کر سکدا تے جدے بوئے اللہ بند کر چھڑے اونوں کھول کوئی نہیں سکدا۔ حضرت مریم دے اوتے رحمت دا بوا کنے کھولیا سی؟ اللہ نے، اللہ انہاں کو بند کر سکدا ہے کہ کسے جوڑے دے اوتے رحمت دا بوا اللہ بند کر رہے تے بھلا انہوں کوئی کھول سکدا ہے؟ انجے غلط فہمیاں پئیاں، فلاں حضرت صاحب ان کرن گے، فلاں ان کہ بھائی کوئی کائنات دے وچ ایک ذرہ دا بھی مالک تے مختار نہیں سوائے رب کائنات دے، مالک بھی ہوئی ہے تے مختار بھی ہوئی ہے۔ گلاں بھی جلدیاں نے، حضرت مریم کو سوال و جواب بھی ہوندے نے، حضرت عیسیٰ بھی چپ بول پے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او میری ماں نو تنگ کرنا لے ہو، کہڑیاں گلاں پہ کر دے ہو، میری ماں دے انگلاں چکنا لے ہو، کئی انگلاں پہ چک دے ہو، میری ماں نو گلاں سنانا لے ہو، کیوں گلاں پہ سنا دے ہو، آؤ میں دساں میں عیسیٰ کون، آؤ میں دساں میں عیسیٰ کون، میریاں گلاں سنو کہ میں سب تو پہلا کہندا جے بے شک میں بلا باپ پیدا ہویا وا۔ اگر کسی کو شک ہو جائے، اگر کوئی کہن لگ پوے عیسیٰ ابن اللہ نے، عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، تو میں دسنا چاہتا جے نا 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 میں اللہ دا بیٹا نہیں، میں اللہ دا بندہ جے، سبحان اللہ، میں اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بندہ جے، اے اللہ دیاں بندیاں نے نشانیاں ہوندیاں نے، وہ میں نہیں کردے بلکہ کہندے نے میں خود نہیں سب تو ہی تو، میں تے بڑا غلط کر دیے بندے دا، اللہ سانو بچا کے رکھے اپنی رحمت سے۔ ایسے طرح دیا گلاں میرے تے تواڈے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے نے اپنی امت نو، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ اوے لوگو جویں لوگ یہودی جویں نصرانیاں نے حضرت عیسی ابن مریم نو ودا چڑھا کے بیان کیتا نا، مینوں انج ودا چڑھا کے بیان نہ کریو، انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ دا بندہ جے تے اللہ دا رسول جے، میں اللہ دا بندہ جے تے اللہ دا رسول۔ حضرت عیسیٰ بھی فرماندے ہیں میں اللہ دا بندہ جے، آتانی
آتانی الکتابا وجعلنی نبیا، رب نے منو کتاب دینی ہے، اللہ منو نبی بنائے گا جے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، کہ جتھے جتھے میں جانا ہے اوتھے رب نے برکتاں کرنیاں نے، اوتھے رب نے رحمتاں کرنیاں نے، ایڈیاں رحمتاں والا بندہ، ایڈیاں برکتاں والا بندہ، ایڈے کرماں والا بندہ، ایڈیاں صفتاں والا بندہ، جدوں بچے بول نہیں سکتے ادو وہ بولن لگ پیا، خصوصیتاں دتیاں رب کائنات نے، ساری کائنات دے مرد باپ تو پیدا ہو گئے ہوندے نے، حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، ایڈا سچا جنا کھلو کے کہندا جے پیا یا بنی اسرائیل، اوے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے ول اللہ دے رسول جے، مصدق لما معکم، جڑیاں شیواں تواڈے کول نے انہاں دی میں تصدیق کردا جے پیا، جڑیاں شیواں میرے تو پہلا آئیاں نے وہ دی میں تصدیق کردا جے پیا، موسیٰ اللہ دے پیغمبر، ابراہیم اللہ دے پیغمبر، اسماعیل اللہ دے پیغمبر، زکریا اللہ دے پیغمبر، داؤد اللہ دے پیغمبر، سلیمان اللہ دے پیغمبر، تورات اللہ دی کتاب ہے، زبور اللہ دی کتاب ہے، میں عیسیٰ تصدیقہ پیا کردا جے کہ نال نال میری ذمہ داری رب نے لائی ہے، جو ذمہ داری کیجئے، ذمہ داری ہے مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، سبحان اللہ، ایدے نال نال ایک میری بڑا سپیشل بندہ سی نا تے بڑے سپیشل بندے نے ذمے بڑا سپیشل کام لایا، بڑے سپیشل بندے نے ذمے بڑا سپیشل، اینے اہتمام کسی دوجے پیغمبر واتے کیوں نہیں ہوئے، انہاں واتے کیوں ہوئے نا، ایڈا ودیا بندہ چنیا، ایڈیاں صفتاں والا بندہ چنیا، ایڈیاں علماں والا بندہ چنیا، ایڈیاں برکتاں والا بندہ چنیا، جڑا بندہ اعلان کیا کردا جے مبشراً برسول، میں خوشخبری پہ دینا وا ایک ایسے رسول دی یاتی من بعدی، انہاں میرے بعد ہونا ہے، انہاں میرے بعد ہونا ہے، اسمہ احمد، اسمہ سورہ صف پہ پڑھنا میں 28 سے 12 سورہ صف دا پہلا سورہ صف دا پہلا رکوع پڑھنا پہ سورہ صف 28 سے 12 سورت جا کے گھراں وچ قرآن کھول کے پڑھ رہی ہو، حضرت عیسیٰ فرماندے نے جڑے نبی نے میرے بعد ہونا ہے نا او دا نام ہونا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد نہ ہونا ہے، غلام احمد نہیں ہونا، احمد نبی ہو سکتا ہے، غلام احمد نبی نہیں ہو سکتا، گل سمجھو کہ نہیں، تے احمد تے گزر کے صدیاں پہلا، جدوں احمد نبی بن گئے تے پھر احمد دے بعد غلام احمد نو کنے اختیار دیتا ہے نبی بنن دا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، عظمت انبیاء زندہ باد، اللہ گل سمجھ آئی کہ میں تھوڑا چکا تکے وکری گل میں دسیا نہیں، اللہ پاک ساڑھے سب دے جذبے سلامت رکھے، ذرا توجہ نہ سنو، میں گل بس تھوڑی جی کراں گا مکمل ہے انشاءاللہ، میں اصل اپنے عنوان دے اوتے گل اپنے عنوان دے پہ لے کے آنا، بس وہ مثال دے کے تو وضاحت کر دیا، تھوڑا جنا لمبا سفر ہو گیا، کوشش کراں گا انشاءاللہ جڑا مسئلہ ہے ختم نبوت میرے ذمے بھی وہ سمجھا کے جاواں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد کسی نبی دا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہی کسی میں دینی حیثیت ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امام الانبیاء بن جان تو بعد پھر آکھے میں نبی ساری کائنات دے پیغمبر آئے نے، اللہ نے اپنا اپنا مقام دیتا ہے سب نو، جڑا بندہ سی، شان دیتی ہے، عظمت دیتی ہے، رفت بلندی دیتی ہے، لیکن جڑی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے دیتی ہے وہ پوری کائنات دے وچ کسے نہیں سی، پوری کائنات دے وچ کسے نہیں سی، کیڑی شے بیان کراں، چلو قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جڑی آیتاں پہلا پڑھنا پیا انہاں دے نال ایک اور آیت ایڈجسٹ کر لیں، جننے پیغمبر آئے نے اس کائنات دے وچ انہاں پیغمبراں نے اپنی قوماں نو کی آکھیا ہے، یا قوم، یا کیا یا قوم اے میری قوم، یا قوم اے میری قوم، یا قوم اے میری قوم، جنیاں نبیاں کا خطاب اللہ نے قرآن میں ذکر کیتا ہے، سارے نبی کے اندر یا قوم، کئیاں نے قوم دا نام لے لیا، یا بنی اسرائیل آخر ہے،
تے کئیاں نے نا نہیں لیا قوم دا، اللہ نے نا دس کے تے پیغمبر دی دعوت سنا سڑی ہے. سب کو آخر تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے انداز بدلوا سڑے ہیں. یا اہل مکہ، یا اہل العرب، یا اہل یثرب، نہیں، بالکل نہیں. بلکہ جس طرح اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر تسی فرماؤ او اللہ کلا ہے، او اللہ ایک ہے، اللہ کلا ہے. او دے نال دا دوجا کوئی اللہ، مسئلہ بڑا اہمیت والا سی نا. اللہ کہنوں تو خود بھی کہہ سکتا سی، لیکن حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبانوں میں مسئلہ کہلوایا میرے پیغمبر تسی فرماؤ اللہ ایک ہے. جس جب تسی فرما سکو گے پھر تسی گواہی دے دیتی تے جدی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا سچا بندہ دے سڑے وہ دے سچا ہونے کی کوئی شک ہو سکتا ہے. جس طرح قل هو اللہ احد، اللہ نے اپنی توحید کی گواہی پیغمبر علیہ السلام نو بلوا کے دیوائی ہے نا. انجی اللہ رب العالمین فرمانے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے پیارے پیغمبر تسی فرماؤ، نامہ سے 12 سورۃ الاعراف ہے. میرے پیارے پیغمبر تسی فرماؤ اوے نسل انسانی، اوے نسل انسانی. نسل انسانی میں اس وقت پہ کہنا وا کہ جڑے لفظ اللہ پاک نے بیان کروائے نے نا اپنے پیغمبر علیہ السلام نے کو اللہ نے کروائے نے نا. کہ قرآن مقدس نبی پاک علیہ السلام دی اپنی مرضی دے مطابق تے نہیں نہ آیا، اللہ دیاں مرضیاں دے مطابق اللہ دیاں گلاں نے نبی پاک علیہ السلام دے نال. نبی پاک علیہ السلام نے وہ گلاں سنائیاں نے اپنی امت نوں تے بن گیا قرآن. اس قرآن دے وچ اللہ اپنے نبی نوں کہندے نے قل یا ایھا الناس. میرے نبی ہے نہیں کہنا وہ مکہ والے ہو، مدینہ والے ہو، وہ عرب والے ہو، وہ طائف والے ہو، وہ فلاں. اللہ فرماتا ہے میرے نبی جس طرح ساری کائنات دے وچ پیدا کرنے والا تے خالق پوری کائنات دا میں کلا ہاں، اس میری پوری کائنات دے وچ جتھے جتھے بھی انسانیت وسدی ہے نا انہاں انساناں نوں خطاب کر کے آکھو اے انسانو جس دور دے بھی ہوو تسی، جس وقت دے بھی ہوو تسی، جس قوم دے ہوو تسی، جس مذہب دے ہوو تسی، جس دھرتی دے ہوو تسی، کائنات دے جس خطے دے بھی تھوڑا وجود ہوے میری گل سن لو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں تواڈے سب ول اللہ دا او پیغمبر آ گیا جے جے دے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں گیا. سبحان اللہ. انی رسول اللہ الیکم یہ تو جملہ آ گیا قرآن کیوں تے او دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. وہ جملہ حدیث میں موجود ہے. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں میرے بعد اور کوئی نبی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد اور کوئی نبی. اچھا چلو میرا تو آنا اختلاف ہو سکتا ہے، ساڈا کسی دوسرے بندے نال اختلاف ہو سکتا ہے، اس صدی دا اختلاف اس تو پچھلی صدی دا اختلاف ہو سکتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز دا فیصلہ کر کرن اتنے پھر کسی مسلمان کو اختلاف کی گنجائش ہے نہیں. مینوں کی پوچھتے ہو قرآن کو پوچھو تو قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. مینوں اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اللہ کا قسم نکلا ہے، سبحان اللہ. مینوں اپنی ربوبیت کی قسم ہے اونی دیر تک یہ بندے مومن نہیں دے ہو سکتے جدوں تک اپنے رولیاں وچ تانوں جج نہ منا لین، تانوں ثالث نہ من لین، تواڈے کولوں فیصلہ نہ کروا لین. تے فیصلہ کروان دے بعد کدی کدی انج ہوندا ہے فیصلہ مننا پے جاندا ہے جنوں گل نہیں لیندی. جی مننا تے ابا جی نے گل کر سکی مننی تے آئی ہے پر میرا دل نہیں سی. کدی کدی انج ہوندا کہ نہیں ہوندا
ابا جی دے نال کرنا ہوے تے کر لو، اما جی نال کرنا ہوے تے کر لو، پیر جی نال کرنا ہوے تے کر لو، مولوی جی نال کرنا ہوے تے کر لو، حافظ جی نال کرنا ہوے تے کر لو، پر جدوں واری آ جائے نا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی، اوتھے گنجائش کوئی نہیں، اوتھے گنجائش نہیں، جڑا فیصلہ وہ کرن انہوں مننا بھی ہے تے منن دے بعد جنہوں تسلیم بھی کرنا ہے۔ یار ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں ایک فیصلہ سنان لگا کہ دے وچ یہ کوئی گل آ گئی ہے، میں سنان لگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ساری کائنات دا چہریاں وچوں سب تو سوہنا چہرہ سی۔ ایمان یقین ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ سانو خواب دے زیارت نصیب فرمائے، قیامت والے دن انہوں نے شفاعت نصیب فرمائے، اللہ انہوں نے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے، اللہ انہوں نے مائیت دے وچ جنت دے وچ بغیر حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے۔ ایڈا سونا میرا پیغمبر ہے، میں تساں دیکھیا نہیں تے جن نے دیکھیا ہے وہ کہندا ہے میں نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا، میری آسمان دے چند تے نظر پئی، ایک نظر میں پانا پیا چند نال، دوجی نظر پانا پیا محمد کریم وال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب جذبے ہیں صحابہ نے، یہ مطلب کہ رب دا انتخاب ماڑا نہیں سی نبی پاک علیہ السلام نے۔ نظر پاندے نے پہ ایک نظر پاندی ہے جانوال، دوسری نظر آقا و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے میں انور تے پاندی ہے بھی تے پوچھنے والا پوچھتا ہے اچھا دسو پھر کی فیصلہ کیتا جائے تے جواب دے کے کہندے نے میرے دل کولوں پوچھدا ہے تے میریاں عقیدتاں بولدیاں نے، میریاں محبتاں بولدیاں نے، میرے جذبے بولدے نے پہ، میرا ایمان کہندا ہے پیا آسماناں دا چن ایڈا سونا نہیں جڈا آمنہ دا لال سونا۔ سبحان اللہ۔ دوجا بندہ بولیا دے کہنے لگا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، میں کتھوں تک تعریفاں کراں دوڑیاں، میں کتھوں تک حمداں کراں دوڑیاں، میں کتھوں تک سناواں کراں دوڑیاں، میں کتھوں تک دوڑیاں خوبصورتیاں دا تذکرہ کراں، میں کہڑے کہڑے وصف دا بیان کراں، میں جس انگ والوں ویکھاں تسی سونے ہو۔ کوئی خطیب سونا ہو سکتا ہے، مدرس سونا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے معلم سونا ہوئے، امام سونا نہ ہو بھی ہو سکتا ہے، قاری سونا ہوئے، بہترین قرآن پڑھ سکتا ہوئے لیکن انہوں بیان کرنا نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا پڑھے تو ہو سکتا، اچھا کاروباری نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اچھائیاں تے برائیاں ہر انسان میں جڑ کے آ سکتیاں نے، پر میرے سونے نبی جی کی کریے اسی تو انہوں جس انگ والوں ویکھیا ہے، اساں جس رخ والوں ویکھیا ہے، سوائے خوبی دے شہر کوئی نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، او جمالہ والے پیغمبر، سبحان اللہ، او جمالہ والے پیغمبر، او بشریت دے سردار پیغمبر، تے بشریت دا سردار آپوں بھی بشر ہے سی کہ نہیں؟ یہ کہیں ہو سکتا ہے بشریت دے سردار جو ہوں گے ابو بشر نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بشریت سردار نے یہ پھر یقین ہے نہیں، یہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں، یہ بھی کوئی شک نہیں کہ بھائی پھر بشریت سردار منن تو پہلا یہ مننا پینا ہے کہ وہ ابو بشر ہے سن دے سردار بنے نا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، مینوں انج لگدا ہے بیا او جمالہ والے پیغمبر جی، کمالہ والے پیغمبر جی، انسانیت سردار پیغمبر جی، میں دوڑیاں کتھوں تعریفاں کراں، میری زبان انہیں جوگی نہیں، میرا علم انہیں جوگا نہیں، میرا قلم انہیں جوگا نہیں، میری عمر انہیں نہیں، مینوں تے حضرت جبریل دی عمر بھی لب جائے نا، مینوں انہاں دی بلاغت تے فصاحت بھی لب جائے نا، پھر میں دوڑیاں تعریفاں کرن لگ پاواں تے میرا ایمان دے یقین کہندا ہے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، بے شک تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آپ نبا مدح باقی ہے۔ کہنے والا کہنا ہے میں جو مرضی پیا لکھاں، میں جو مرضی پیا آکھاں، میریاں زباناں، میرے قلم، میرے لفظ، میری عمر سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف دا سلسلہ کدی ختم نہیں ہو سکتا۔
تو منو ایک لگتا ہے پیا نمجھ کل منیر لقد نبر القمر ایک لگتا ہے پیا جی میں 14ویں دا چاند بھی روشنی دوارے کو منگ کے لے گیا اپنی اپنی عقیدہ ہوندی ہے اپنے اپنے انداز ہوندے کوئی اپنے محبوبہ دے چہرے دے خدوخات بیان کرن لگ پیندا ہے کوئی اپنے یاراں دی صفتاں بیان کرن لگ پیندا ہے کوئی اپنے پیو دادا دی صفتاں بیان کرن لگ پیندا ہے اس شاعر نو اللہ نے ذوق دتا تے ذوق وچ ڈوب کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف کر کے کہندا ہے اے اللہ دے نبی جی مینوں تے انج لگدا ہے میں حسن دی تعریف تہاڈی دی اگر میں کسے مثال دا دینا چاہاں میرے کول مثال کوئی نہیں میں اودی کوئی شکل دکھانا چاہاں میں شکل نہیں دکھا سکتا مینوں انج لگدا ہے عقیدہ میں ڈوب کے تے محبت میں ڈوب کے کہ 14ویں دا چاند مینوں سب تو سونا لگدا ہے کہ میں اپنی عقیدہ نال کہنا میرا پیارا پیغمبر تے میرے محبوب پیغمبر اے 14ویں دا چاند دی روشنی تواڈے چہرے کو منگ کے لے گیا سبحان اللہ اے وجہ سونے دیاں تعریفاں میں حق ادا کر سکاں میرے کو حق ادا نہیں جو سکتا میں مقدی مکانا وا بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر میں کہنا رب دے بعد اگر کوئی نظر آندا ہے تے صرف تسی ہو سبحان اینا سونا پہ یہ میری تو علی خوش قسمتی ہے اللہ نے بن منگیا اینا سونا نبی دے سکے میری تو علی بد قسمتی بھی ہے کہ ایڈا سونا نبی لبن دے بعد طریقے پھر سامنے بھی ہمارے چنگے لگتے پتر دا بیاہ ہے طریقہ اے تماشے جڑے ہوندے نے بیاہ ماتے یہ میرے نبی علیہ السلام دا طریقہ اے غمی ہو جائے فوتگی ہو جائے طریقے جڑے اچھے ہوندے نے بے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ میرا لباس نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دا میری فضا کتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور ساری کائنات دے وچوں سب تو سونا ہے سی کہ نہیں بلکہ میں تواڈے جذبات میرے بھی جذبے الحمدللہ اے ہی نے تے مینوں امید ہے کہ تواڈے بھی اے ہی نے میں تواڈے جذبات دی ترجمانی کر کے جملہ بولنا دا توجہ نہ ہوئو سانو ساری کائنات دتی جائے پوری کائنات اللہ سونا آکے لے بھئی اے پوری کائنات دا تو بادشاہ ہیں ایک پاسے تے دوجے پاسے اللہ سونا آکے اس پوری کائنات دے بدلے ایک لمحے باتے تینوں میں اپنے محبوب دا دیدار کروانا کہ ساڑھے بچو ہر مسلمان آکھے دا ربا اے ایک کائنات دے ایوانیاں لکھاں بھی کائنات دے میں نا تے محبوب دے چہرہ انور دے ایک دیدار دے قربان کر دیں اینیاں محبتہ دے عقیدتاں الحمدللہ ساڑیاں ہے نے تے پھر کی مصیبت ہے داڑھی ساڑی کیوں نکلوں دی بھیا بھی تے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ سی اچھا 50 بندے کھلوتے ہونا ایک سکھ کھلوتے ہوئے تے پہچانے جائے گا کہ نہیں کیوں نے اپنا طرز عمل چھڑیا نہیں 10 بندے کھلوتے ہوندے تے مسلمان پہچانا نہیں ہونا لگا اج دا مسلمان جڑا دنیا دار مسلمان کوئی ایک دن دسو کوئی ایک دن اگر کسی کو کوئی ہے تو میں بھی دسیو کوئی ایک دن دسو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے اینو چھڑیا ہوئے تے اینو لایا ہوئے اینو لا کے سٹیا ہوئے وہ جو سونے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں لا کے سٹیا تے پیغمبر علیہ السلام دا غلام کیوں لا کے سٹ دیا کیا ایدے وچ عزت نہیں کیا ایدے وچ حسن نہیں کیا ایدے وچ خوبصورتی نہیں کیا ایدے وچ رونق نہیں اگر میں میرا ایمان دے یقین سنیو تہاڈا بھی انشاءاللہ اے ہوے گا میرے نبی علیہ السلام دی خوبصورتی رونق رعنائی صفائی اتنی عظیم ہے اللہ میرے نبی نے جسم تے گندی مکھی نہیں بہن دیتا داڑھی اگر پیڑی ہوندی تے اللہ میرے نبی دے چہرہ انور تے کدی نہ ہون دیتا جے نبی علیہ السلام دے چہرہ انور تے ہے سی تے میرے تواڈے کیوں نہیں فیصلہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام کو گواہیاں ہیں بھائی نبی پاک علیہ السلام دی ایسی کہ نہیں ایسی یہ بھی کوئی دوجی گل نہیں کوئی ایسی ایڈی ایڈی نہیں سی ہے جس طرح ایڈیاں رکھی ہیں ایڈی نہیں سی ماشاءاللہ پوری سی سنت کے مطابق کوئی ہوندی ہے جڑی صحیح بھر کے ہوے تے مڑ دے برابر ہوے
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے چہرے اٹھتے یہ سونی لگتی سی میرے کو ہمیں تو لگنی چاہیے کہ نہیں میں اگر دیکھو عقیدے وچ اگر ختم نبوت دے مسئلے وچ مینوں فیصلہ یاد آ جاندا پیغمبر علیہ السلام دا تے اپنے عمل دی واری پیغمبر علیہ السلام دا فیصلہ بھول جانا وا تے پھر میں کی ہاں بھائی جس طرح ختم نبوت دے مسئلے وچ پیغمبر علیہ السلام دا فیصلہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی کا میرے بعد اور کوئی نبی نہیں فیصلہ ہے کہ نہیں سارے مننے ہیں کہ نہیں داڑھی رکھنے دے معاملے میں فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی سود دے معاملے نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ کوئی نہیں جھوٹ دے معاملے نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ کوئی نہیں والدین اور بدتمیزی دے معاملے نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کوئی ایمان والے ہو اسلام دے پورے پورے داخل ہو اے نہیں کہ مرضی دیاں من لئیاں تے باقی چھڑ چھڑیاں ہاں اینی گل ضرور ہے اگر کوئی گل مندیاں تواڈے کولوں کمی ہو جائے غلطی ہو جائے انسان ہونے دے ناطے بشری تقاضے کے مطابق تواڈے کولوں مسٹیک ہو جائے اللہ فرمانا فتقوا اللہ ما استطعتم جن نے رب دے کول ڈر سکدے ہو اونے تے ڈرو جس ٹائم کم تواڈے بسوں باہر ہو گیا اللہ تواڈے گناہ نہیں لکھے گا اپنی رحمتاں نال تواڈیاں کمیاں پوریاں کر دے گا سبحان اللہ بس مینوں تو لوڑ اس گل دی ہے اسی اپنے فیصلے نبی پاک علیہ السلام دے فیصلے کے مطابق کر دیں اسی اپنی خواہشاں نبی پاک علیہ السلام کی خواہش کے مطابق کر دیں اسی اپنی شکل نبی پاک علیہ السلام کی شکل کے مطابق کر لیں اللہ سبحانہ مینوں تو توفیق نصیب فرمائے ساری کائنات دے وچوں سب تو سونا چہرہ میرے آقا علیہ السلام تے سب تو سونی زبان میرے آقا علیہ السلام دی سب تو سوہنے بول میرے آقا علیہ السلام دے سب تو سوہنے یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جے ساری کائنات دے وچوں گلاں چن کے یار چن کے کتاب چن کے شہر چن کے رب نے دتا ہے تے نبوت دین دی واری اللہ دوجیاں نبیاں وانگ صرف نبوت نہیں سی دینی رب کائنات جس طرح کتاب ساریاں کتاباں دی سردار دتی ہے امت ساریاں امتاں دی سردار دتی ہے شہر سارے شہراں دا سردار دتا ہے زمانہ سارے زمانے دا سردار دتا ہے ایویں میرا یقین ہے رب نے جڑے میرے نبوت دتی ہے نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو تے سارے نبیاں دی سردار نبوت دتی ہے تے سارے نبیاں دی سردار نبوت انجے ہی بن سکدی ہے سارے نبی آون دے بعد انہاں دے بعد نبی دی لوڑ رہ جائے جدوں میرے نبی علیہ السلام تشریف لے آون تے انہاں دے بعد کسی دوجے نبی دی لوڑ نہ رہ جائے قرآن کریم دا ایک اور انداز ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے میرے پیارے محبوب اے میرے سونے نبی جی انا ارسلناک شاہدا اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجا ہے معاملے دنیا دی زندگی دیاں دیوں دین جدوں کوئی مقدمہ عدالت وچ پیش ہو جائے آخری فیصلہ ہوتا ہے گواہاں تے یعنی یہ کہ گواہیاں ہو جان تے جج فیصلے لکھ دیندے نے گواہیاں مک جان تے جج فیصلے لکھ دیندے نے گواہیاں صحیح ہون تے فیصلہ او دے معاملے وچ جنہیں حق وچ گواہیاں نے انجی ہوندا کہ نہیں ہوندا دنیا دا اصول تے قانون تے ضابطہ ہے ہی رب کائنات پہ کہندے نے اے میرے سونے پیغمبر اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجا ہے ایتھوں متے کوئی حاضر ناظر والا معنی مراد لین لگ پوے نا جی نا نا جی نا نا جی نا اے معنی نہیں جے بندا آیتاں دا سیاق و سباق سمجھو تے معنی اے بندا ہے حضرت ابراہیم بھی اللہ دے دین دیاں دعائیاں دیندے گئے نے انہاں بھی اللہ دی توحید دیاں دعائیاں دتیاں نے حضرت نوح بھی اللہ دیاں توحید دیاں دعائیاں دیندے گئے حضرت موسیٰ بھی حضرت عیسیٰ بھی حضرت داؤد بھی حضرت سلیمان بھی حضرت یحییٰ بھی حضرت زکریا بھی جننے پیغمبر اس کائنات دے وچ آئے نے نا انہاں ساریاں نے لا الہ الا اللہ دیاں گواہیاں دتیاں نے لیکن توحید دیاں تشنگیاں آئی ہے باقی سن جدوں آئے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ اینا جدو آگے گوائیاں دیتیاں نے نا او کائنات آئے او اللہ کلا جے تے رب کائنات کے اندر میں نوان لگتا ہے جی میں گوائیاں مکمل ہو گئیاں جب گوائیاں مکمل ہو جانے تو میں اللہ اعلان کیا کرتا رہے آقانا محمد النبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا مدثر اقبال صاحب آیتاں دو میں جوڑ کے آئی ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا یہ تو پیچھے آئے تھے ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین رب کائنات دسنا چاہتا ہے پتہ نہیں میں اپنے نبیوں تے نبوت نو مکمل کیوں کیتا ہے اس واسطے کہ میری توحید نو جنہ گواہیاں دی لوڑ سی میرے نبی دیاں گواہیاں نال گواہیاں پوریاں ہو گئی سبحان اللہ گواہیاں پوریاں ہویاں نے کہ تائیں تے رب کائنات اعلان کر دینے پہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا سبحان اللہ تائیں دے اعلان ہویا اج دین مکمل ہویا اس تو پہلے نے مکمل نہیں سی نہ ہویا اج دین مکمل ہویا جدو دین مکمل تے نبوت مکمل شریعت مکمل تے نبوت نبی تے ہوندے سن دین سکھان نبی تے ہوندے سن شریعت سکھان جدو دین مکمل ہو گیا شریعت مکمل ہو گئی اور کسی نبی دی لوڑ نہ رہ گئی گل ہے کہ نہیں بچہ پیدا ہوئے چھوٹا جنہ زیرو سائز ہوتا ہے کپڑے دا تھوڑا جنہ بڑا ہو جائے سائز بدلن لگ پیندا ہے تھوڑا جنہ بڑا ہو جائے سائز بدلن لگ پیندا ہے زیرو سائز 2 سال دے بچے نو پورا ہوندا ہے ایک بچے نے 2 سال دی عمر دے کپڑے سواؤ بچہ 3 سال دا ہو جائے وہ کپڑے پورے ہوں گے اکثر ماما نو شکوا ہوندا ہے ایک سیزن کو 3 جوڑے سوال ہے بچیاں دے اگلے سیزن میں جوڑے پورے ہی نہیں کیونکہ بچہ بڑا ہو رہا ہے جو بچہ بڑا ہوندا ہے وہ لباس کا تقاضا بھی ہوندا ہے کہ وہ تبدیلیاں کیتیاں جان لیکن جدوں بچہ پورا جوان ہو جائے 25-30 سال کی عمر بچہ پورا جوان ہو جائے اچھا ہوں 25-30 سال تو لے کے موت تک ایک کی سائز نہیں رہندا رہندا کہ نہیں حضرت آدم تو دنیا شروع ہوئی ہے حضرت نوح دے دور وچ دنیا دا لباس شریعت والا چھوٹا حضرت لوط علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے دوران تک وہ دے میں تبدیلی ہوتی رہی کدھرے کوئی شے حلال کر سڑی کدھرے کوئی شے حرام کر سڑی لیکن جدوں آئی نا باری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تو دنیا جوان ہو گئی ہوں جس ٹائم دنیا جوان ہو گئی ہے نا تو دنیا دے جوان ہو جان تو بعد ہوں ادا شریعت دا لباس چینج نہیں ہونا ہوں قیامت تک یہی لباس ہے یہی مسئلے نے سانتے نبی پاک علیہ السلام فرما کے گئے آنا والصادق ہاتین میں تے قیامت تک جڑے جے یہ جوانی تو لے کے موت تک لباس ایک رہتا ہے تبدیلی نہیں انجھے نبی پاک علیہ السلام دنیا دے عروج میں آئے نے اس عروج تو لے کے تے قیامت والے زوال تک ہوں شریعت دے وچ کوئی تبدیلی ممکن نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود مثال دیتی اے دیوار ہے دیوار مکمل بنی ہے یہ دے وچ اینا مثال نبی پاک علیہ السلام جو دیتی ہے وہ مثال دین لگا اے دیوار پوری مکمل ہے یہ دے وچ ایک دی جگہ ہو گئی صرف ایک دی 2 لاکھ سے نہیں ہے جہاں دے ادیاں کر کے 2 لاؤ تے پھر تے لگن تے جی ایک پوری لانی نے تے پھر ایک ہی لگے دوجی نبی پاک علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا لوگو نبوت دا اے محل ہے 2 کے نو رہندے نے تے بڑے خوش ہوندے نے بڑا ودیا محل بنے ہیں پر ایک دی تھاں باقی ہے ایک دی تھاں باقی ہے فرمایا سن لو اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا سن لو او نبوت دے محل دی آخری اٹ میں محمد جے مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کریا
تے اوتھے دے روڑا چھڑ کے کیچڑ دی بھی لوڑ نہیں رہندی جے جائے کہ گندگی نوں چک کے نبوت دے محل تے بٹھایا جائے. اور اے مسئلے قرآن دیاں آیتاں جڑیاں اسی اج جنہاں وچ ہے ختم نبوت دے منکرین خرابی کرن دی کوشش کردے تے ساڈیاں بھراواں نوں برگلان دی کوشش کردے. اے گل توجہ نال سن لئیو. قرآن مجید اج جو ہے نا 14 صدیاں پہلا میں قرآن آئی سی. میں پہلا عرض کی ابتدا وچ کہ قرآن مجید دے وچ کوئی غلطی یا خامی نہیں. قرآن مجید جوں دا نازل ہویا تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک انشاءاللہ ایک ہی رہے گا. اس قرآن دے وچ جڑیاں آیتاں سن صحابہ نے سمجھیاں نہیں کہ نہیں سمجھیاں؟ کتے کول سمجھیاں سن؟ میں بس گل ختم کرنا لگا یار. کتے کول سمجھیاں سن؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پاک علیہ السلام استاد سن تے صحابہ کی سن؟ جتے استاد ایڈا ودیا ہوئے اوتے صحابہ دنیا پیچھے لڑ سکتے؟ اوتے پھر کسی کو شرم نہیں ہوندی صحابہ دے متعلق آندے ہیں دنیا پیچھے لڑ پے بعد پیچھے لڑ پے وہ میری تیری تربیت دے وچ فرق ہوے تے ہو سکدا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت وچ کوئی شک نہیں کوئی فرق نہیں. انہوں نے تربیت دا ماحول پوچھنا چاہنا تے پوچھ قرآن دے کولوں یا نبی پاک علیہ السلام دے کولوں یا جبریل دے کولوں یا رب دے کولوں. جس ٹائم انہوں نے تربیت نہیں سی رب کائنات دی رحمت ددکارے لوگ سن بھاویں بیت اللہ وچ رہندے سن لیکن جدوں نبی پاک علیہ السلام نے انہاں ہیریاں تے صحیح اپنا رنگ چڑھایا نا تے رب کائنات بھی جبریل کو کہندا ہے جا جبریل جا کے میرے ابوبکر نوں سلام دے کے آ. سبحان اللہ. اے تربیت دا فرق ہے. جنہوں رب سلام کرتا ہوئے وہ باغ نبی پاک علیہ السلام کا کھو سکتا ہے. تو بندہ عقل والی گل نہیں کرتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا تے صحابہ نے سمجھیا. اسود عنسی مسیلمہ کذاب یہ دو مشہور نام ہیں. اس کے علاوہ بھی نام ہو رہے ہیں. اسود عنسی مسلمہ کذاب اے او لوگ نے جنہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد نبوت کا دعویٰ کیتا ہے. اگر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین دی تشریح جیڑی آج امت بھی لیندی ہے تو امت تشریح لے کے کہندی ہے مرزا دجال نبی نہیں کذاب نبی نہیں. جس آیت کے تحت امت مرزے دی جھوٹی نبوت رد بھی کر دیے اور انہی نبوت کو منن واسطے تیار نہیں ایسے آیت نو لے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب دی نبوت رد کی ہے کہ نہیں کی؟ جے کوئی گنجائش ہوندی تے قرآن انہاں سہایا سی انہاں سہیا سی ساڈے نوں وہ قرآن چوکا سمجھدے سن. کوئی گنجائش ہوندی تے مسلمانوں نوں گنجائش لب جاندی. کہن والے آکھیا حضرت امیر المومنین کی پہ کردے ہو یہ اختلافات نے کچھ معاملات نے تھوڑے جننے کو نرمی دا رول اختیار کر لو تھوڑا جا کمپرومائز. حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر جاہلیت پہ تو بڑا شعر ہے کی ہوگی منو مشورے میں دینا میں نہیں کرا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حلیم بندہ بھی اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد مسلمہ کذاب دی نبوت نہیں منگا اسی بھی اگر نبی پاک علیہ السلام دے بعد اس مرزے دی نبوت نہیں منگے کہ اسی بھی اسے راہ دیاں جس راہ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ابو بکر. اور پھر مزے دی گل کو سنا ایک کہہ رہا ابو بکر علی اساں اپنائی ہے تے اشاعت التوحید و سنت نو اللہ نے گھور عذاب دیتا ہے. جڑا نبی پاک علیہ السلام دنیا کو رخصت ہوئے نا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھلو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق اگر کسی آکھیا وفات پا گئے میں سر اللہ سنا گا اوتھے حضرت ابو بکر کھلو گئے اور فرمایا ایھا الناس لوگوں کی فکر دیو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات.
ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا بندہ تواڈے وچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوجا کردا سی اور سن لوے انہاں اُتے موت آ گئی. چدر والیاں جماعتاں پاکستان دے وچ کم کیاں کردیاں نے انہاں جماعتاں وچوں اس مسئلے نوں کھول کے کہڑی جماعت بیان نہیں کردی. یہ ساڈا کمال نہیں جے, یقین کرو یہ ساڈا کمال نہیں جے, یہ اللہ دا فضل تے رحمت ہے. اللہ جہدے کول چاہے کام لے لے. اسی دے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سارے مسئلے سینے لائے نے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سارے مسئلے سینے لائے نے. اسی حنفیاں مقلدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے امام صاحب فرمایا جدوں کوئی بندہ تیرے کولوں آ کے تینوں آکھے میں نبی ہاں, او دے کولوں اگر تو یہ پوچھ لیا کہ نبوت دی دلیل دے تو کافر ہو گیا. اسا امام ابو حنیفہ دا قول بھی سینے لائے ہیں. مردیاں دے نام سنن وچ بھی امام ابو حنیفہ دا مسلک ہے وے کہ جیڑا دنیا تو موت دا جام پی کے ٹر جائے وہ نہیں سندا, اللہ سب دیاں سندا. نعرہ تکبیر, اللہ اشاعت التوحید و سنت زندہ باد, نوجوانان توحید و سنت زندہ باد. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ وچ ساڈا کوئی کمال نہیں جے رب دا فضل ہے کہ رب سانوں انہاں نال جوڑ چھڑے. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن بھی دستا ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی دستے ہیں کہ میں خاتم النبیین, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بھی دستے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد اور کوئی نبی نہیں. تے دسو ہن کتھوں دلیل لینی ہے؟ پھر ایک مزے کی گل ساڈے کو استاد نے اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی میں برکتاں دے, علم میں برکتاں دے, اللہ انہوں نے سلامت رکھے. قادیانی سی تو انہوں نے کھلتا نہیں سی چھڑتا, روزانہ کوئی نہ کوئی گل, روزانہ کوئی نہ کوئی گل. انہوں نے ایک جملہ کیا مجھے وہ جملہ بڑا چنگا لگتا ہے, اس موضوع جدوں ہی گل ہوگی وہ یاد ہونا میں سنانا. تہاڈی اگر کسی بھی بندے نال گفتگو ہوے, کسی نال بحث کرن تو پہلا یہ گل انہوں سنانی ہے. انہاں فرمایا یار تو روز میرے گھیر لینا تے روز میرے کو سوال تے مسئلے پوچھنا پڑے, چھڑ سارے سوال, چھڑ سارے مسئلے ایک کو مک نہیں مکائیے. انہاں کہا میں دعا کرنا یا اللہ جس طرح میرے نبی نو موت آئی مینوں بھی انجے آوے. یا اللہ جس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے موت آئی انجے مینوں بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل موت آئی ہوئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی سی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا ذکر پہ کرتے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک ہیں جو اٹھیا اللہم الرفیق الاعلی, یعنی کہنے ہیں آپ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک تھلے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے جسد اطہر جو نکلی, حضرت عائشہ فرمانیاں نے مینوں اینج دی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں زندگی چ کدی تے نال دی خوشبو نہیں سی سنگی. کتھوں سنگدیاں او تے جنت دی خوشبو سی نا. سبحان اللہ. جنت دی خوشبو دنیا وچ نہیں ہوندی. بولا فرمایا میں دعا کرنا یا اللہ جے والی موت میرے نبی نے آئی مینوں بھی والی موت دے, جے وجہ خاتمہ میرے نبی دا میرا بھی خاتمہ انہی ہوئے. تو دعا کر جے وجہ خاتمہ تیرے نبی دا ہوئے دا پیپا ہوئے. مرزے کانے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت. سیدھی جی گل ہے جے بندے نے چوکھا پیار ہے وہ چوکھی محبت پھر آکھے نا رب نو ربا سونا جی انج مرو مریا مینوں انجے مار. اے دعا زہر دا پیالہ نہیں ڈرم پینے گا, اے دعا کوئی بندہ نہیں کرنا. سارے بھائی اختلافات معاملات اپنی جگہ تے, ساڈے آپس دے روڑے اپنی جگہ تے, لیکن امت مسلمہ کم از کم اس مسئلے تے اکٹھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد اور کوئی نبی نہ آنے نہ آ سکتا. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت دا مجاہد بنائے, اپنی توحید دا اللہ سچا مجاہد تے مبلغ بنائے, اور اللہ اپنی رحمت دے نال سارے کو کاوشاں قبول فرما لے. ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. اللهم صل وسلم وبارك على
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہ تعالیٰ سارے بیماروں نے شفا کامل عاجل مستقبل نصیب فرمائے